بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں پاکستان کی قومی سیاست کے بارے میں۔ ایک طرف پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اس میں ایک فیصلہ کیا گیا، اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ زبیر صاحب لندن پہنچے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس، اور وہاں پہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے۔ ادھر حکومتی ایوانوں میں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم وہ کیا سوچ رہی ہے، کچھ تیزی آئی ہوئی ہے، ہلچل کافی مچی ہوئی ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ باری باری آپ کو بتاتا ہوں کچھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا سب سے بڑا اس وقت مخالف کون ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم عمران خان نے نئی ٹیم میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ اتار دی ہے، اور وہ ٹیم اب کام کرے گی اور انرجیٹک وے میں کام کرے گی۔ اس ٹیم کے ذمے کیا کام لگایا گیا ہے، اس میں کتنے وزراء شامل ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کا معاملہ۔ شہزاد اکبر صاحب کا کل ان کو بلکہ انہوں نے استعفیٰ دیا، اور خبریں چلیں کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ جو تازہ ترین اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق شہزاد اکبر صاحب اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان یہ ڈسکشن 4 ہفتوں سے چل رہی تھی، اور مختلف جو ہم نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا اور معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر کے خلاف کچھ وزراء جو تھے وہ موجود تھے، اور وہ مسلسل وزیر اعظم عمران خان سے شہزاد اکبر کے بارے میں، ان کی کارکردگی کے بارے میں مسلسل کچھ کانوں میں آہستہ آہستہ باتیں ڈال رہے تھے۔ اس دوران ملاقات بھی ہوئی، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ شہزاد اکبر چونکہ وزیر اعظم عمران خان کے بہت ہی قریبی تھے کیبنٹ ممبر، اور اتنے قریبی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دن میں یعنی ہاٹ لائن رابطے میں وہ موجود تھے، ان کے ساتھ صبح دوپہر شام میٹنگز ہوتی تھیں، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ پھر شہزاد اکبر کے خلاف کچھ خبریں بھی چلوائی گئیں، لیکن جو ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کل ان کو ایک نئے رول کی آفر بھی کی تھی، جو کہ انہوں نے معذرت کر لی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ نہیں، آپ نئے جو بھی آپ کے ذہن میں ہے نیا آدمی اس کو لیں، میں اس کو اسسٹ کروں گا انفارمل وے میں، لیکن میں اب کوئی رول نہیں لوں گا، ان کو فری ہینڈ دیا جائے، جو بھی آ رہا ہے وہ اپنا کام کرے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ شہزاد اکبر صاحب سے پہلے بھی جو ہیں کافی لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم میں آئے اور چلے گئے، وہ لمبی فہرست ہے، اور یہ فہرست ذرا آپ سے میں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کو ایک اچھی ٹیم پہلے دن سے لے لیتے تو آج یہ کنفیوژن نہ ہوتی، لیکن ظاہر ہے ایک تو ان کا پہلا دور حکومت ہے یہ، اور پہلے دور حکومت میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں تھیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ سکتا تھا، اس لیے 18 ماہ بعد ہی ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹینیور وہ والا نہیں تھا جو غلطیاں پہلے ٹینیور میں کی۔ تو جو اب تک ایک تو کابینہ میں بہت زیادہ ری شفلنگ ہوئی، اور جس کی وجہ سے بھی یہ جو کارکردگی ہے یہ متاثر ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب تھے، ان کو تبدیل کیا گیا، ان کی جگہ پھر حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا۔ حفیظ شیخ صاحب کے بعد وہ بھی ناکام لوٹے، اور اس کے بعد پھر حماد اظہر صاحب کو لایا گیا، وہ بھی چند دنوں کے مہمان رہے، پھر شوکت ترین صاحب کو لایا گیا۔ پھر وزارت خزانہ میں ہی جو مزید جو تبدیلیاں اور لوگ آئے اور گئے، ڈاکٹر وقار مسعود احمد خان ان کو لایا گیا، اور اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ وہ بھی نہیں چل پائے، یا کیا ایشو ہوا ان کو بھی ریزائن دے کے گھر جانا پڑا۔ شبر زیدی صاحب کو لایا گیا، چیئرمین FPR، بڑے چاؤ تاؤ کے ساتھ ان کو لے کے آئے، لیکن وہ بھی نکل گئے، اور وہ بھی خاص طور پہ شبر زیدی وہ کہتے ہیں کہ میں جو کرنا چاہتا تھا وہ مجھے کرنے ہی نہیں دیا گیا، اور بہت زیادہ مزاحمت ہوئی ود ان سسٹم، اور اتنی مزاحمت کہ وزیر اعظم عمران خان بھی وہ مزاحمت برداشت نہ کر سکے، اور شبر زیدی صاحب سے خدا حافظ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی
جو مزید لوگ اعجاز شاہ صاحب وزیر داخلہ، ان کا پورٹ فولیو چینج کیا گیا، عامر کیانی وزیر صحت تھے، ان کو ہٹایا گیا اور کرپشن کا چارج لگایا گیا، پھر کہا گیا کہ وہ غلط ہے، عامر کیانی صاحب دوبارہ کابینہ میں نہیں آ سکے۔ ڈاکٹر بابر اعوان وہ آئے، چلے گئے، پھر واپس آئے۔ اسی طریقے سے اعظم سواتی صاحب وزیر بنایا، وزارت سے واپس ان سے استعفیٰ لیا، پھر دوبارہ وزیر بنایا۔ علی محمد خان کی وزارت تبدیل ہوئی۔ یہ تو ہیں چینجز ہوتی رہیں۔ فیصل واڈا اب وزیر نہیں ہیں، ان کو بھی فارغ کر دیا۔ اب وہ لوگ ہیں جن کو جو غیر منتخب ارکان جو تھے ان کی بات، کچھ تو میں نے بتا دیا، ڈاکٹر وقار مسعود احمد خان یہ نان الیکٹڈ تھے، ٹیکنوکریٹس ان کو کہہ سکتے ہیں۔ پھر زلفی بخاری اسپیشل اسسٹنٹ فارغ، فردوس عائشہ کوان فارغ، 2 دفعہ فارغ کیا گیا ان کو۔ پھر ڈاکٹر اشرت حسین فارغ، شہزاد اکبر صاحب اب فارغ ہوئے ہیں، ندیم افضل چند استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے، عاصم سلیم باجوہ ان کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنایا گیا، ایس اے پی ایم بنایا گیا، فارغ، دونوں عہدوں سے فارغ کر دیا گیا ایک ایک کر کے۔ تابش گوہر اسپیشل اسسٹنٹ فارغ، اور عامر محمود کیانی کا بتا، ندیم بابر فارغ، ظفر مرزا کو لایا گیا فارغ، اور تانیہ ایدرس کو بنایا گیا جی، وہ بھی فارغ، استعفیٰ دے کے گھر۔ یوسف بیگ مرزا صاحب استعفیٰ دے کے گھر۔ شہزاد سید قاسم ایس اے پی ایم فارغ، شہزاد ارباب صاحب کا پورٹ فولیو چینج کیا گیا، اور غلام سرور خان صاحب کا پورٹ فولیو چینج کیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کا منسٹری سے فارغ، ڈاکٹر ظفر مرزا فارغ، طاہر خان فارغ، افتخار درانی فارغ۔ یہ ٹیم جو ہے 3.5 سالوں میں یہ لوگ آئے اور چلے گئے۔ تو جب کسی ایک جگہ پہ ٹیم جو ہے، پہلی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ اتنے سارے جو ان کو لینے پڑے اسپیشل اسسٹنٹس، اور ان کے بعد ان کو فارغ کرنا پڑا، تو یہ ایک خود ایک گورننس پہ سوالیہ نشان ہے کہ ایک وزیر اعظم عمران خان کو یہ لوگ کیوں نہیں ڈیلیور نہیں کر سکے، یہ وجہ۔ اسی طریقے سے جی اب جو آ رہا ہے نیا، اب وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارٹی میں بھی تبدیلیاں کی ہیں، اب پھر کیبنٹ میں ری شفلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ری شفل ہونے والی ہے۔ تو ایک تو ایاز خود ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے جو کہ ہوا۔ اب آتے ہیں جو نئی ٹیم وزیر اعظم عمران خان لا رہے ہیں، اب وہ سب سے زیادہ جو توجہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ دے رہے ہیں پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں اپنا، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب اگلی نظر ان کی الیکشن پہ ہے کہ اگلے الیکشن میں سے پہلے بھرپور قسم کی تیاری کی جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی ریزن ہے کہ اپوزیشن پی ڈی ایم فروری میں پیپلز پارٹی لانگ مارچ لے کے آنا چاہ رہی ہے، اور پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 23 مارچ کو ہی ہر صورت میں آئیں گے۔ اب جو 23 مارچ کو پریڈ ہے، اب انہوں نے کہا ہم 23 مارچ کے بعد یعنی کہ پریڈ کے بعد آئیں گے۔ وہ آتے آتے بھی 25 مارچ تک آئیں گے، تو 25 مارچ کو بھی وہ آتے ہیں، 24 کو بھی آتے ہیں، تو اس دوران یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آگے ہیں رمضان، 3-4 اپریل کو تو روزہ ہے پہلا، تو اس لیے وہ کوئی لانگ مارچ اتنا نہیں لگ رہا جاندار۔ لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی آ رہی ہے 27 فروری کو، وہ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کو خطرہ ہے تو وہ صرف اپنے آپ سے ہے اور اپنی گورننس سے ہے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن میں اتنی جان نہیں ہے، اپوزیشن ڈیوائیڈ ہے۔ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی الگ الگ پیج پہ ہیں اور ان کا اچھا خاصا اس پہ اختلاف ہے، اور جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ مسلم لیگ نواز اب ان ہاؤس تبدیلی کی طرف آنا چاہتی ہے، لیکن وہ پہل نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ پہلے وہ کہتی ہے کہ جی پہلے کارڈ شو کرے پیپلز پارٹی، اپنے بندے پورے کرے۔ تو وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان بہت فاصلہ ہے ابھی تک بھی، اس وقت تک تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل یہ رپورٹ آئی ہے
آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس میں اب کرپشن کا یہ وہ چیزیں ہیں جب کوئی حکومت بہت زیادہ ویک پوزیشن پہ چلی جائے اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں جمع ہوتے ہوتے یہ بڑی ایک چارج شیٹ بن جاتی ہوتی ہے، اور یہ پاکستان میں کرپشن وہ کہتے ہیں بڑھ گئی ہے۔ ادھر شہزاد اکبر صاحب ایڈوائزر اکاؤنٹیبلٹی احتساب وہ ریزائن دے کے گھر جا چکے، اور دوسری جانب جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے وہ ہے جی پاکستان 180 ممالک میں سے 140 نمبر پہ آ گیا ہے، اور اس کا مزید تنزلی ہوئی ہے کرپشن کے معاملے میں، اور رینکنگ جو ہے وہ 124ویں نمبر پہ تھا پچھلے سال 124 نمبر پہ تھا، اس سال 140 نمبر پہ ہے، اور دنیا بھر میں بدعنوانی کی سطح رک گئی، اور 86% ممالک میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران بہت معمولی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ جو رپورٹ ہے جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ماضی میں بھی بحث ہوتی رہی، مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی، اور گیلانی صاحب جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے پہلے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بنایا، پھر اس کے بعد ایڈوائزر بھی بنایا، تو وہ ایک چیز وہ بھی ایک موجود ہے اس رپورٹ کی بیک گراؤنڈ میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی رپورٹ آتی ہیں تو دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے، ماضی میں بھی یہ تسلیم کی جاتی رہیں اور اب بھی، اور اس سے فرق کیا پڑنا ہے اس کا ظاہر ہے، یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو اس کا آتا ہے۔ پاکستان کا سکور 100 میں سے 31 سے کم ہو کر جی 28 ہو گیا، اور سی پی آئی 2020 میں 180 ممالک میں 140ویں نمبر پہ آ گیا، اور اب اس کی وائس چیئرمین جو ہیں ادھر پاکستان کی وہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ، اور جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال کون ہیں؟ یہ علامہ اقبال کی بہو ہیں، اور ولید اقبال جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی والدہ محترمہ ہیں، اور ڈاکٹر جاوید اقبال وہ بھی نون جسٹس تھے، ان کی یہ اہلیہ ہیں۔ تو سی پی آئی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی سی پی آئی 2020 کے مقابلے میں بھارت اور بنگلہ دیش کے سی پی آئی 2021 کے سکور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان کے سکور میں ہر سال کمی آ رہی ہے۔ 2019 میں یہ 120ویں نمبر پہ تھے، 2020 میں 124ویں نمبر پہ تھے، 2021 میں 140ویں نمبر پہ آ گئے، اور یہ مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ مسلم لیگ نون کا جو دور حکومت ہے 2018 میں پاکستان 117 پہ تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے، اور یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی ابھی تک اس پہ کھل کے نہیں آئی، لیکن پی ٹی آئی کے فواد چودھری صاحب جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ رول آف لاء کا نہ ہونا ہے، اور جو اس وقت بیانیہ چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ ہے کہ یہ ساری جو خرابیاں ہو رہی ہیں ان ساری خرابیوں کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم۔ عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی، اور فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ عدلیہ، اور شہزاد اکبر صاحب کو بھی جو فارغ کیا گیا یا انہوں نے فراغت لی، اس میں بھی جو یہ کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی ان کو آپ نے سزائیں نہیں ہوئیں، ریکوری نہیں ہوئی، تو یہ کام جوڈیشری کا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کی جو آخری ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے، اس میں انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا جی کہ میں تو جو کر سکتا تھا وہ کر دیا ہے، ہمارا کام صرف انویسٹیگیشن ہے۔ ایف آئی اے نے جو تحقیقات کی شہباز شریف کیس میں، تمام بینک اکاؤنٹس، جعلی اکاؤنٹس، اور جو جتنی بھی تفصیلات تھیں کروڑوں اربوں روپے کی، وہ سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے، اور اچھی خاصی شواہد موجود ہیں۔ اب اگلا کام عدالتوں کا ہے۔ اب عدالتوں کو ظاہر ہے کوئی بھی جا کے آنریبل ججز کو اپروچ نہیں کر سکتا اس طریقے سے، اس میں تو یہی ہے اوپن کورٹ میں ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جی نئی ٹیم میدان میں اتاری ہے، ایک تو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے وزیر اعظم عمران خان کو، وہ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ چودھری شجاعت صاحب بڑے زیرک ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے، اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو خطرہ ہے اپنے ایسے کیبنٹ ممبر سے اور ایسے ایڈوائزرز اور ایسے معاونین خصوصی سے جو ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں،
اور غلط مشورے اور غلط اطلاعات کی بنیاد پہ یہ ایک اندر پی ٹی آئی کے صفوں کے اندر ایک کیا کہنا چاہیے خوف سا محسوس ہو رہا ہے، اور ان کو دھڑکا سا لگ گیا ہے کہ شاید ان کے ساتھ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اس ہونے جانے کو روکنے کے لیے اب وہ اپنا مقدمہ پہلے سے اپنا کاؤنٹر نیریٹو لے کے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ ان خبروں کو دھیان دینے کے بجائے ایک اچھی سلجھی ہوئی ٹیم ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اگلا ٹائم وہ گزار سکتے ہیں بقیہ مدت جو ہے۔ اب تحریک انصاف کی جو اب نئی ٹیم آئی ہے جی، اس میں پی ٹی آئی کے، اور یہ کل اجلاس تھا وزیر اعظم کی پاکستان تحریک انصاف کی، مرکزی تنظیم تشکیل دی گئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کی منظوری بھی دے دی، اور سیکریٹری جنرل اسد عمر صاحب نے نئی تنظیم تشکیل دی ہے، اناؤنس کر دیا ہے۔ اب جو سینئر نائب صدور آئے ہیں اس میں فواد چودھری صاحب، اعظم خان سواتی، خان محمد جمالی، امیر بخش بھٹو، یہ سینئر نائب صدور ہیں، اور جبکہ دوسری جانب نائب صدور میں عاطف خان، حامد الحق، نصیب اللہ مری، نواب زادہ شریف جوگزئی، ان کو نائب صدر بنایا گیا ہے، اعجاز چودھری، ابراہیم خان، آفتاب صدیقی اور ایڈوکیٹ عطا اللہ یہ بھی نائب صدر، جنید اکبر، سردار خادم وردک، شیخ خرم شہزاد، خرم شیر زمان ڈپٹی سیکرٹریز جنرل ان کو بنایا گیا ہے، مولا بخش سومرو، شاہد خٹک، زبیر نیازی اور ملک فیصل جوائنٹ سیکرٹریز کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے اب پارٹی کو بھی متحرک کرنا ہے اور اگلے الیکشن کی تیاری بھی کرنی ہے، جبکہ اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، اور نئی انتخابی فہرستوں کی تیاری کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور اپڈیٹ کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کام شروع ہوگا تاکہ اگلے الیکشن کی تیاری کر دی جائے۔ باقی رہا اپوزیشن سے ابھی تک گراؤنڈ پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، جب تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک نہیں ہوتے، اور اس کے بعد اتحادی جماعتیں نہیں چھوڑتی وزیر اعظم عمران خان کو۔ کم از کم 2 اتحادی جماعتوں کا چھوڑنا ضروری ہے، وہ جی ڈی اے کاف لیگ ہو، ایم کیو ایم کاف لیگ ہو، ایم کیو ایم جی ڈی اے ہو، جی ڈی اے ایم کیو ایم ہو، کوئی 2 جماعتیں جب تک نہیں چھوڑیں گی نمبرز گیم جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس ہی رہیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان پوری توجہ اپنی گورننس پہ دینا چاہتے ہیں اور اپنی صفوں میں اتحاد لانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ ڈی ٹریک ہو کے کنفیوژن والی خبروں پہ زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔